السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک شخص کا قتل ہو گیا اور جب قاتل کا کسی کو پتہ نہ چلا اور سب ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ایک گائے کو ذبح کریں اور اس کے بعد اس گائے کا ایک حصہ لے کر اس جو شخص مر گیا ہے اس کو ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ پہلے تو بنی اسرائیل اس گائے کے بارے میں ڈھیل ڈال کرنے لگے اور اس کے بارے میں مختلف سوال کرنے لگے کہ وہ کیسی گائے ہونی چاہیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سب بتا دیا تو انہیں وہ گائے مل گئی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 تا 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ فرمایا کہ خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ اوسر یعنی جوان، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دہاتی ہے یعنی خالص زرد ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہے، بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا یعنی زندہ کرے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو صرف انہیں حکم دیا تھا کہ ایک گائے لے آؤ، اسے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مارو، لیکن وہ لوگ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں یعنی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو جاہلوں میں سے ہوں، یعنی تم لوگ جاہل ہو جو میں تمہارے درمیان ہوں۔ اور آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ اللہ کے اور نبی کے حکم کو مذاق کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ۔ تو اس کے بعد جب وہ بار بار اس گائے کے بارے میں پوچھتے رہے کیونکہ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ ایک ایسی گائے لاؤ جو نہ زیادہ بوڑھی ہو نہ زیادہ جوان، پیلے زرد رنگ کی اور بہت ہی دلکش، جسے دیکھنے سے انسان کو خوشی ملے، وہ بالکل آزاد ہو، نہ وہ کوئی کام کرتی ہو اور نہ کوئی پانی دیتی ہو زمین کو، اس میں کوئی عیب نہ ہو اور بالکل بے داغ ہو۔ تو اس کے بعد وہ اس گائے کو ڈھونڈنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں ایسی گائے کہیں بھی نہ ملی کیونکہ وہ چاہتے ہی اس طرح گائے تھے، لیکن اللہ تو جانتا تھا ہر چیز۔ تو آخرکار انہیں ایک گائے ایک ایسے نوجوان کے پاس ملی جو اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا۔ جب بنی اسرائیل نے اسے گائے مانگی تو اس نے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کے حکم کے بغیر اسے نہیں بیچنا چاہتا تھا، اور جب آخرکار اسے اپنے والدین سے اجازت مل گئی تو بنی اسرائیل نے اسے بہت زیادہ رقم کی پیشکش کی، تو آخرکار اس نے اپنے ماں باپ کے حکم سے اسے دے دیا۔ اس کے بارے میں اور بھی کئی اقوال ہیں۔ تو وہ گائے کس چیز کے لیے منگوائی گئی تھی؟ وہ اس لیے کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا۔ تو جب لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کا ٹکڑا، جیسے ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، اس مقتول کو مارو۔ تو جب گائے کو ذبح کر کے اس ٹکڑے کو اس مقتول کو مارا گیا تو اس کے بعد وہ فوراً زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا گیا، اور اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی امیر شخص تھا اور اس کے اہل خانہ میں سے کسی نے اس کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا تھا، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ آج ہم ایک اور واقعہ بیان کریں گے جب بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا۔ انہیں کیوں یا کس وجہ سے بندر بنایا گیا؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور اس کے پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ جیسے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی یعنی ہفتے والے دن، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن معتبر ہے ہفتے کے دنوں میں، اسی طرح بنی اسرائیل میں ہفتے کا دن تھا۔ تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی دنیاوی کام نہیں کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔
تو کہا جاتا ہے کہ وہ دنیاوی اور بھی کاموں کے علاوہ مچھلی کا شکار بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حکم تھا کہ تم نے ہفتے کے دن کوئی کام بھی نہیں کرنا، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ انہوں نے جمعہ کے دن دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ گڑھے کھودے اور ہفتے والے دن وہاں پہ نالیاں بنا دی تاکہ اپنے آپ ہی مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جائیں، اور اگلے دن وہاں سے نکال لی گئی۔ اسی طرح کچھ عرصہ یہ چلتا رہا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام 70 سال تک چلتا رہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جب نبوت کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے انہیں اس کام سے منع فرمایا، وہ اس کام سے باز نہ آئے، تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا اور وہ سب کے سب بندر ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے درمیان ہے، یعنی اس کے پیچھے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس سے آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہی واقعہ ہے۔ واللہ عالم۔ تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا یا داؤد علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔